الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قیوم برحمتك نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت جل مجدہ اپنی عنایات، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہماری کوتاہیوں کو، غفلتوں کو دور فرمائے اور اپنے فضل و رحمت کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے اور ہماری دنیاوی زندگی کو آسان فرمائے اور اخروی منزلوں کو پروردگار اپنے رحمت سے طے فرمائے. انسان حقیقی طور پہ اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے اور وہ اپنے رب کے فضل کا محتاج ہے. اور اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے اس کو دنیا سے ایک سیف ایگزٹ دینے کے لیے، محفوظ راستہ دینے کے لیے اس نے شیطان اور نفس سے بچا کر اپنے قرب میں پہنچانے کے لیے نبیوں کی ایک جماعت اس کائنات میں مبعوث فرمائی، جو خود بھی معصوم تھے اور جو ان کی اطاعت اور ان کی اتباع اور ان کی صحبت میں رہے وہ بھی محفوظ ہو گئے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں چونکہ ان کے اندر شیطان اور نفس کی دسترس نہیں ہوتی اور وہ گناہ اور بدی کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے، ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی. مگر جو ان کے ساتھ نسبت پیدا کر لیتے ہیں ان کے اندر گناہ اور بدی کی استطاعت تو موجود ہوتی ہے، مگر رب ان کو محفوظ کر دیتا ہے، ان کے قلب و دماغ کو صاف کر دیتا ہے اور ان کو اچھائی کی طرف راغب کر لیتا ہے. کامیاب وہی ہے اس دنیا میں جس نے اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے تحت اس کے نبیوں سے فیض حاصل کیا اور پھر اس کے انبیاء کے
ماننے والوں اور ان کی راہوں پہ چلنے والوں کی باتوں کو تسلیم کیا، وہ کامیاب رہا۔ دنیا کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جاتی ہے اور گزر ہی جاتی ہے۔ بھوکا انسان بھی وقت گزار لیتا ہے، پیاسا انسان بھی وقت کو نبھا جاتا ہے، بیمار انسان بھی اپنی بیماری کو کسی نہ کسی طریقے سے گزار دیتا ہے، مگر اللہ کی ناراضگی کو کوئی بھی گوارا نہیں کر سکتا، چونکہ وہ دل کا اضطراب ہے، وہ دل کی اذیت ہے اور ذہنی اذیت ہے۔ اور جو اللہ سے دور ہو گیا اور اس کے رسولوں سے دور ہو گیا اور اس کے صالحین سے دور ہو گیا اور اس کے دوستوں سے دور ہو گیا، وہ ذہنی اطمینان کھو بیٹھا۔ اور جو شخص ذہنی اطمینان کھو بیٹھا تو اس کے قلب کو بھی سکون میسر نہیں ہوتا، اور جس شخص کو ذہن و قلب دونوں کا سکون میسر نہ آئے، اس کو سونے کے محلوں میں رکھو یا اس کو جتنی بھی چاہے لذیذ غذائیں اس کے سامنے رکھ دو، مگر اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ اب بیمار ہو چکا۔ ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک ذہنی اور روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری میں پھر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انسان کو غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر روح جب بیمار ہو جائے تو غذائیں جتنی بھی بہترین رکھی جائیں اس کے سامنے، وہ ان کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ سخاوت، یہ تمام کی تمام وہ روحانی غذائیں ہیں جن کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، مگر ہماری روحیں اگر بیمار ہو جائیں تو ان غذاؤں کی طرف نہیں جاتی اور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو روحانی امراض سے نجات دے اور ہمیں بچا کے رکھے۔ اور میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ دوست ہر کوئی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کس کی دوستی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین اور مولا مرتضیٰ اور اصحاب اس لیے بلند ہیں کہ ان کی دوستی محمد رسول اللہ سے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود ان کے اندر کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، خود کمال ان کے اندر کوئی ذاتی نہیں تھا، کمال سارا محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ساتھ کوئی لگ گیا وہ دوست بن گئے، تو وہ جو دوستی تھی وہ بلند سے بلند تر مقام عطا کرتی گئی۔ اتنا بلند مقام عطا ہوا کہ فرشتے ان کی صورتیں اختیار کرنے لگے جو صورت محمد اختیار کرنے لگے۔ فرشتے اس طرح کی شکل اختیار کرنے لگے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق جب اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور حتیٰ کہ جو بٹن لگے ہوئے تھے آپ کے قمیص کے ساتھ وہ بھی اتارے اور وہ بھی اس مال میں جمع کر دیے، اور جبریل امین ایسی صورت میں تشریف لائے کہ ان کے لباس پہ بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، یعنی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل یہ آج کیسا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صرف میں نے نہیں کیا، آسمان کے سارے فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا۔ کہا یہ کیوں؟ کہا یہ اس وقت جب ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا، خیال آیا کہ یہ بٹن بھی میرے کسی ضرورت کے نہیں ہیں، میں یہاں ایک کانٹا لگا سکتا ہوں اور اس بٹن کو مال غنیمت میں دے سکتا ہوں، کسی کے کام آئے۔ فرمایا اسی وقت اللہ نے حکم دیا کہ سارے فرشتے وہ لباس پہنو جو ابو بکر نے پہن لیا۔ سو دوستی نبھانے کے انداز ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں۔ سو وہ دوست بنایا جائے جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور
آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، اس پہ ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مقدس سے ہم آج احادیث آپ کو سنائیں گے کہ مومن کی مومن سے دوستی کیسی ہوتی ہے، اور امتی کی رسول سے دوستی کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ وہ دوستیاں ہیں جو کرنے کا، نبھانے کا حکم ہے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ دوستی کی جو ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کن لوگوں سے تمہیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کن لوگوں سے تمہیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ جن سے دوستی نہ رکھنے کو کہہ دے، تو دوستی نہ رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دشمنی کرنی چاہیے؟ نہیں، دوستی نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی بھی نہ کرو، جی انہیں دوست نہ بناؤ۔ تو کیا میرا جو ایک دوست ہے، تو جو ایک دوست ہے میرا، باقی سب میرے دشمن ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، جی اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں مگر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا قرآن نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے، جس نے تم میں سے انہیں اپنا دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سو وہ انہی میں سے ہیں، وہ انہی میں سے ہیں۔ یعنی تمہاری طرح کے نام رکھ دیے ہوں گے انہوں نے، کیونکہ وہ تمہارے معاشرے میں پیدا ہوئے، تمہارے کلچر میں پیدا ہوئے، تمہارے خاندانوں میں پیدا ہوئے، لیکن ہیں حقیقت میں کیا ہے وہ؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اب یہاں پہ اس آیت میں، یہ قرآن مقدس کی سورہ المائدہ کی 50ویں آیت ہے، جس میں یہ بتایا کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، اور وہ خود ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اس کے نظارے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اس کے تمام نظارے ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ تو دوست نہ بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ قرآن مقدس نے دوستی سے روکا، یہ نہیں کہا کہ ان کی دشمنی کرو، ان کے دشمن بن جاؤ، نہیں۔ وہ دوستی کا ایک معیار ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے لیے وفادار ہو، جو دوست کے لیے مددگار ہو، مشکل وقت میں تمہارے کام آئے، مصیبت میں تمہارے کام آئے، یہ دوست ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ نہ مشکل میں تمہارے کبھی کام آ سکتے، نہ مصیبت میں کبھی تمہارے کام آ سکتے ہیں، نہ تمہارے دکھ کبھی دور کر سکتے ہیں، نہ درد تمہارے کبھی دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا، قرآن نے کہا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک تو بیان کہ ہماری دوستی کن سے ہونی چاہیے،
کن سے نہیں ہونی چاہیے قرآن نے بیان کر دیا جی۔ اب قرآن مقدس دوسرے مقام پہ اسی کو بیان فرماتا ہے، یہ ہے سورہ البقرہ، دوسرا سورہ قرآن مقدس کا، اور اس کی 119ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا ان کو دوست کیوں نہ بناؤ، فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اور ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز یہود اور نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ کس طرح؟ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، کب تک خوش نہیں ہوں گے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے، یعنی آپ عیسائی ہو جائیں، یا آپ یہودی تو نہیں ہو سکتے چونکہ یہود دعوت اور تبلیغ کے لیے نہیں، وہ تو نسباً یہود ہوتا ہے، اور یہ چونکہ دعوت اور تبلیغ کا مذہب بھی ہے عیسائیت، فرمایا وہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ حتی تتبع ملتہم، آپ ان کی پیروی کرنے لگے اور ان کے دین کی آپ پیروی کرنے لگے۔ اب ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے جی۔ اب ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، یعنی جو یہود و نصارہ کی کیا ہے خواہشیں ہیں، ان کی خواہشوں کی آپ پیروی کریں، وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا، یہ جو علم آپ کو بتایا، اگر اس کے بعد بھی تم ان کے دوست بنو گے اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، بالفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا۔ کون سا علم؟ جو ابھی میں نے پہلی آیت میں آپ کو بتا دیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی تمہارا پھر مددگار ہوگا، پھر اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اب فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، اور وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اب یہاں پہ پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ خود قرآن مقدس نے اپنی سورہ مائدہ کی آیت میں بھی اور سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ساری باتیں تسلیم نہ کر لو۔ اب ہم ان کی ساری باتیں تسلیم کریں تو پھر ہمارا دین اور ہماری جو اللہ کے رسول سے وابستگی ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں دوستی کن سے کرنی ہے؟ جو آخرت میں بھی کام آئے اور دنیا میں بھی ہمارے لیے کام آئے۔ اب ارشاد فرمایا ہم اب آپ کو سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح رسول رہے ہیں، اور وہ کہو جو رسول کہتے ہیں، اور وہ کرو جو رسول کرتے ہیں،
اور اپنے اخلاق کو اس طرح بنا لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اب ارشاد فرمایا ان من احبکم الی، تم چاہتے ہو نا کہ تم دنیا میں بھی میرے قریب رہو اور آخرت میں بھی میرے قریب رہو۔ انسان کی گناہگار ہو یا نیکوکار، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو قربت مصطفیٰ میسر آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے۔ صحبت تو جن کو مل گئی وہ صحابہ بن گئے، وہ صحابہ بن گئے، اور ان صحابی کا جو مقام ہے ساری دنیا قیامت تک جتنی بھی بڑی ولایت کے منصب پہ فائز ہو جائے، کوئی غوث قطب ابدال اللہ کا مقرب تر بن جائے، لیکن یہ متفق ہے کہ وہ صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی نے ایمان کی حالت میں جیتی جاگتی حالت میں اندر محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کو صحابیت کا شرف صرف مصطفیٰ کو دیکھنے سے ملا ہے، وہ فضیلت اس لیے لے گیا کہ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اس نے سرکار کو کیا کیا؟ اور جس نے دیکھا اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو جس کو دیکھنے سے ایسا بنتا ہے اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جس کو دیکھنے سے ایسا بنتا ہے اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا۔ تو سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم قرب مصطفیٰ میں میسر آئے ہمیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت، تم میں سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا، ذرا توجہ دیجئے، لفظ کس قدر خوبصورت ہے، ان من احبکم الی، تم میں سے مجھے سب سے پیارا وہ ہے، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا، اور میرے قریب اور میری مجلس میں سب سے قریب بیٹھنے والا کون سا شخص ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے پیارا کون ہوگا؟ تو لفظ حضور نے استعمال فرمایا احسنکم اخلاقا، جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا، جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ تم میں سب سے زیادہ میرے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ بالکل لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نمازی ہے، نہیں، سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے بہت روزے رکھے ہوں گے، نہیں، سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے مسلسل حج کیے ہوں گے، نہیں، سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے مسلسل عبادات اور تلاوت اور ذکر و اذکار کیا ہوگا، نہیں، فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا احسنکم اخلاقا، جس کا حسن خلق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، چونکہ حسن خلق نتیجہ ہے عبادات کا، نتیجہ ہے۔ یہاں پہ مقصد بیان کر دیا گیا، اس مقصد تک پہنچنے کے راستے تو بہت سارے تھے، نماز بھی اس کی طرف جانے کا راستہ ہے، روزہ بھی اس کی طرف جانے کا راستہ ہے، حج بھی اس کی طرف جانے کا راستہ ہے، ذکر بھی اس کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ مقصد یہ ہوگا کہ تم یہ پریکٹس کرتے کرتے مقصد تک پہنچے ہو یا نہیں، تمہاری نماز نے تمہاری اخلاقیات کو درست کیا ہے یا نہیں، تمہارے روزے تلاوت اور حج و زکوٰۃ نے تمہیں مقصد تک پہنچایا ہے کہ نہیں، اور مقصد کیا ہے؟ خلق عظیم، مقصد کیا ہے؟ خلق عظیم۔ تو فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ جو اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک دوسری حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم، یہ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ نے، حاکم نے، اور صحیح مسلم کی شرط پر یہ حدیث نقل فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اصحاب کے پاس نماز کے بعد آئے اور گفتگو فرمائی آقا علیہ السلام۔ اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کی بیان کی ہوئی حدیث میں اور قرآن کی آیت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ فقط یہ بات ہے کہ جو رسول کی حدیث ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور جو قرآن ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، بس اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور وہ وحی مطلوب ہے اور یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ بات ساری اللہ ہی کی ہے اور رسول کی زبان سے اللہ بول رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے۔ فرمایا اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، صحابہ سے انہوں نے پوچھا تم جانتے ہو رات میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس، نبی کے پاس اختیاری کوئی نہیں ہوتا۔ نبی فرما رہے ہیں اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، تم جانتے ہو کہ میرے رسول نے، میرے اللہ نے رات کو مجھے کیا اختیارات دیے؟ اللہ غنی، سبحان اللہ، جی اختیارات کیا دیے؟ اب فرمایا اختیارات کیا؟ ما خیرنی ربی اللیلہ، جانتے ہو میرے رب نے مجھے کیا اختیارات رات کو دیے؟ یعنی میری اور میرے رب کی جب گفتگو ہوئی، جی جب ہم دونوں ہم کلام تھے، تو میرے رب نے مجھے کیا اختیارات دیے؟ سنو، قلنا اللہ والرسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانے اور اس کے رسول جانے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اب اگلی بات سنیے، قال، رسول اللہ نے فرمایا، پیچھا رسول اللہ نے فرمایا قال فإنہ خیرنی بین ان يدخل نصف امتی الجنہ۔ اللہ نے مجھے دو اختیار دیے۔ ایک اختیار تو یہ دیا، جی ایک اختیار تو یہ دیا کہ میری آدھی امت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائے۔ ایک یہ اختیار دیا۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ نصف امت کو ہم کیا کریں؟ بغیر حساب و کتاب کے آپ کی امت کو کیا کریں؟ جنت میں داخل کر دیں۔ پہلا اختیار یہ دیا۔ پھر فرمایا ان يدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، اور فرمایا یا پھر یہ لے لو کہ ہم آپ کی آدھی امت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرتے ہیں، یا پھر آپ کو حق شفاعت دے دیں، جس کو آپ چاہیں جنت میں لے جائیں، جس کو آپ چاہیں نہ لے جائیں۔ توجہ دیجیے، غور فرمائیے۔ تو دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہماری اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے جس کی یہاں بھی قلعہ مضبوط ہو اور وہاں بھی، جی جس کا یہاں بھی مضبوط ہو اور وہاں بھی۔ کس قدر زبردست الفاظ ہیں۔ رسول اللہ جب فرما رہے ہیں خیرنی بین ان يدخل نصف امتی فی الجنہ وبین الشفاعہ،
مجھے دو اختیار دیے گئے ہیں، یا شفاعت کے ذریعے سے میری امت جنت میں جائے، یا آدھی امت بغیر حساب و کتاب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ میں نے کس کو اختیار کیا؟ پھر صحابہ نے کیا عرض کیا؟ صحابہ نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں جو شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے۔ دیکھیے اب کس قدر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے ہم ان میں سے ہو جائیں جن کی شفاعت ہوگی۔ تو رسول اللہ نے صرف یہ جملہ نہیں فرمایا کہ انتم منہم، تم ان میں سے ہوگے، نو، آقا علیہ السلام نے جملہ کیا فرمایا؟ قال ہی لکل مسلم، یہ شفاعت ہر اس کے لیے ہوگی جو اسلام کو تسلیم کرے گا، یہ ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ جملے سنیے اور اختیار دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری شفاعت ہر اس کے لیے ہوگی جو مسلمان ہوگا۔ جی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے ہم ان میں سے ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، اتنی محدود تو میری شفاعت نہیں ہوگی، اتنی مختصر تو میری شفاعت نہیں ہوگی، یا لکل مسلم، یہ ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ اب آپ فرمائیے دوستی کس کے ساتھ رکھی جائے؟ اس کے ساتھ رکھی جائے کہ جس کے ساتھ، جس کا یہ سن کر کائنات ہست و بود میں تمام عالم جن و انس کے سر جھک جائیں کہ یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دوست ہے۔ تو ہمیں دوستی محمد رسول اللہ سے کرنی ہے۔ اور اب اگلی حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث بھی ہے، اللہ غنی سبحان اللہ و بحمدہ، اب مسلمان کے لیے ہوگی تو ظاہر ہے وہ مسلمان تو پھر کوئی نیک ہوگا، اس کے لیے ہوگی، شاید نیکوکاروں کے لیے شفاعت ہوگی، حضور شاید نیکوکاروں کی شفاعت فرمائیں، شاید جو مسلمانوں میں اچھے مسلمان ہوں ان کی شفاعت فرمائیں۔ اب سنیے اگلی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو سن کے پھر پرکھیے اور پھر دیکھیے کہ ہم دوستی کس سے کریں، جی کس کا دامن پکڑیں، کس کے ساتھ رہیں، کس کے ساتھ نسبت پیدا کریں۔ سنیے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت انس بن مالک یہ ہیں جو 10 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ گھر کا کام کرتے رہے حضور کا۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے اور ان کی خلاصی اور نجات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا، میں محمد ان کا ذریعہ بن جاؤں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذریعہ بنوں گا۔ اب یہ ہے، سنو ذرا اس کو روایت کیا اس حدیث کو رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور باب الشفاعت میں امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے جو میرے رسول اللہ نے فرمائی کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اب آپ توجہ دیجئے، ایک وہ گناہگار جو رسول کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ گناہگار جو رسول کو پہچانتا ہے۔
رسول کو جانتا ہے، جو رسول کو جانتا ہے۔ گناہ ہو جانا انسان سے، غلطی ہو جانا انسان سے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ جی، غلطی ہو جانا انسان سے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ عذاب اس پہ نہیں دیا جائے گا کہ تم سے گناہ کیوں ہوا، تکلیف اس پہ نہیں دی جائے گی کہ تم سے خطائیں کیوں ہوئی، تکلیف اس پہ ہوگی کہ تم نے رسول کو کیوں نہیں پہچانا۔ توجہ دیجئے، تم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی، تم اگر کوئی بیمار ہو گئے تھے، تم اس میرے حکیم کے پاس کیوں نہیں گئے، اس میرے رسول کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا، اور اگر اس کی بارگاہ میں تمہاری حاضری لگتی رہی، غلطی ہو بھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری بھی لگوائی، اور آپ حضور کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کرتے رہے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی دیتے رہے، سوال اس پہ ہوگا کہ غلطی ہوئی کیوں نہیں۔ یہ سوال قطعاً خدا نہیں پوچھے گا کہ تم سے غلطی کیوں ہوئی، تم نے خطا کیوں کی، تم سے غلطیاں ہوتی کیوں رہی۔ پوچھا یہ جائے گا کہ غلطی ہونے کے بعد اس بارگاہ میں کیوں نہیں آئے، غلطی ہو جانے کے بعد اس بارگاہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا، یہاں آئے کیوں نہیں، جو تمہاری میل کو دھو دے، جو تمہاری غلاظتوں کو دھو دیتا ہے، جو تم کے شفقت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس حدیث کے بارے میں آپ نے سنا، یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اب دوستی کے لیے کون سا ٹھکانہ تلاش کرو گے؟ رسول سے دوستی کرو تو روزانہ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہو، ایک دن ایسا ہوگا کہ تجلیات نور مصطفیٰ تمہیں اپنی طرف کھینچ کر تمہیں ایسا غوطہ لگائے گی کہ تمہیں سب گناہوں سے پاک کر کے رکھ دے گی۔ سنو، غلطی یہ نہیں کہ تم سے گناہ ہوا، میرے نزدیک غلطی یہ ہے کہ تم سے بھول ہوئی کہ تم رسول کے پاس نہیں گئے، تم آقا کے پاس نہیں گئے، تم محمد مصطفیٰ کے پاس کی نہیں گئے۔ قرآن مقدس نے خود ارشاد فرمایا، قرآن خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ إِنَّهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اے میرے حبیب، ان سے ظلم ہوں گے اپنی جانوں پہ، چونکہ ان کے اندر نفس بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر ان کے پاس پہ ظلم ہو جائے اور حبیب یہ تیری بارگاہ میں آ جائے، تیری بارگاہ میں جانے کا مقصد یہ نہیں کہ تم یہاں سے سفر کرو مدینہ پاک کا، تم جہاں بھی ہوں گے مصطفیٰ وہیں ہوگا، تم جدھر بھی ہوں گے میرے حبیب وہیں ہوں گے، تم جہاں سے بھی پکارو گے میرا مصطفیٰ وہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بعد جسمانی ہوتا ہے، روحانی دنیا کے لیے یہ بعد اور دوری کوئی بھی حیث نہیں رکھتی۔ اس مقام پہ ہیں کہ جہاں بھی آپ ہوں گے یاد کریں گے، وہ ایسا با وفا ہے کہ یاد کرنے والے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، وہ ایسے با وفا ہے کہ یاد کرنے والے کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ پھر حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی اور ہماری دوستی رسول سے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دوستی کس سے ہو جائے؟ اور دوستی اس سے ہونی چاہیے کہ جو دوستی کی لاج رکھے، جو دوستی کی، جس کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہو تو ایسا لگے کہ تم عرش پہ بیٹھے ہوئے ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو
تو محسوس یوں ہو کہ تم جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ دوستی اس سے کی جائے کس کے جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ بھی عرش الہی سے بلندتر ہو جائے۔ توجہ دیجئے، وہ ہے دوست جس کی چلتی ہو، ہوائیں جس کو سلام کہتی ہو، چرند و پرند جس پہ درود پڑھتے ہو، پتھر جس پہ سلام پڑھتے ہو، انسانیت جس کے سامنے جھکتی ہو، اپنے اور بیگانے جس کو تسلیم کرتے ہو۔ پتھر پہ ہاتھ رکھ دے تو جان آئے جائے اس میں، بگڑے ہوئے حیوان کی طرف اشارہ کر کے بات کر لے تو وہ ایسا سمجھ جائے کہ انسان سے بھی بلند تر ہو جائے۔ اس کی دوستی پہ ناز۔ اب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا خیرت بین الشفاعت وبین ان یدخل نصف امتی الجنہ۔ اختیار پہ ہی جھگڑا ہوتے رہتے ہیں نا لوگوں میں، ملا مولوی قاضی ہر ایک جھگڑتے کس پہ رہتے ہیں؟ وہ پتہ کسی کو خاک بھی نہیں ہوتا، جانتا کوئی ذرہ بھی نہیں۔ جس طرح پیٹوں میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے اسی طرح دماغوں میں بھی گندگی بھری ہوتی ہے، اسی طرح دلوں میں بھی گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ عجب مقام ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا خیرت بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، مجھے اختیارات دیے میرے مصطفیٰ کہ میری آدھی امت جنت میں جائے اور یا میں شفاعت کے ذریعہ سے جنت میں لے جاؤں۔ تو فرمایا فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو کیا کیا؟ اختیار فرمایا۔ اللہ غنی، اللہ پوچھے اور حضور فرمائے میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا۔ جی بات تو وہاں ہو رہی ہے کہ اختیار اللہ رکھتا ہے اور باقی کسی کے پاس اختیار نہیں۔ جب وہ اختیار والا خود بٹھا کے پوچھے بتا تجھے کیا چاہیے ہے، جی بتا تجھے، بتا کیا ارادہ ہے آپ کا، تو فرمایا فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ اب اگلا جملہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضور کی بات ایک ایک بات، ایک ایک جملہ جناب محمد مصطفیٰ کا کیا کمال جملہ ہے، سنیے۔ آپ نے فرمایا فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، لأنہا اعم واکفہ۔ اللہ غنی، میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام اور پوری امت کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ عام اور پوری امت کے لیے۔ اب اگلے جملے سنیے، اترونہا للمتقین، تم یہ خیال کرتے ہوں گے کہ شاید میری یہ شفاعت کا اختیار متقین کے لیے ہوگا۔ سنو، چونکہ کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی اچھا ہی بندہ ہوگا، نیک بندے کے لیے ہی کوئی کچھ کرتا ہے، ہم بروں کے لیے کون کرتا ہے؟ سنیے، میرے رسول کے پاس تم آ جاؤ، تم برے سے برے بھی ہو، بد سے بد بھی ہو، بدترین سے بدترین بھی ہو، رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ تو فرشتے تم پہ ناز کرنے لگیں گے، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں آمد ہی تمہیں ہیرا بنا دے گی، ایسا جس کا مول ہی کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہی تم بے قیمت ہو جاؤ گے، تمہاری قیمت ہی نہیں لگ سکے گی۔ سنیے، اترونہا للمتقین، تم شاید خیال کرو کہ وہ شفاعت جو ہے متقی کے لیے ہے۔ فرمایا لا، خود حضور کا جملہ سنو، لا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ۔ ارشاد فرمایا تم شاید خیال کرو کو پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، نہیں، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ۔
الخائین والمتلوثین۔ اللہ غنی۔ ابن ماجہ کہتے ہیں، امام احمد نے بھی اس حدیث کا روایت کیا، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ نہیں، وہ گناہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے اور بد کرداروں کے لیے ہوگی۔ تم نبی کو چھوڑتے ہو، نبی تمہیں نہیں چھوڑتے۔ ہم نبی کو چھوڑتے ہیں، نبی ہمیں نہیں چھوڑتے۔ وفا کی لاج اگر رکھنی ہے تو رسول سے جڑ جاؤ، نبی سے جڑ جاؤ۔ اور یہ دنیا بہت عارضی ہے، اس میں تم کتنا ہی اچھی رہائش اختیار کر لو گے، کتنا ہی اچھا کھا لو گے، 15 20 اور 30 سال تک تم کھاؤ گے، 10 15 سال تک تم ویسے ہی، 20 سال تک تم کھاؤ گے، 30ویں سال کے بعد تم ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جاؤ گے، صحت تمہاری جواب دینا شروع ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ گھن تمہیں لگ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ تم کوئی اچھی چیز کھانا چاہو گے تو 50 سال تک کھا سکو گے، کوئی اچھی رہائش نیند کرنا چاہو گے تو اتنا سا عرصہ کر سکو گے، بعضوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی جی۔ تم اچھی سیر کر سکو گے، اتنا سا عرصہ کر سکو گے، مجھے بتاؤ بعد میں تمہاری وہ خواہشیں کہاں جائیں گی؟ بعد میں تمہاری وہ خواہشیں، تکبر کو توڑو، غرور کو ختم کرو۔ وہ غرور کسی کو دولت پہ ہے تو بھی ختم کرے، کسی کو اقتدار پہ ہے تو بھی ختم کرے، کسی کو عہدے پہ ہے تو بھی ختم کرے، کسی کو حسب پہ ہے وہ بھی ختم کرے، کسی کو نسب پہ ہے وہ بھی ختم کرے۔ رسول کا نسب رسول کا ہونا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کا نسب رسول کا مصطفیٰ کا ہونا ہے، ان کے قریب جانا ہے۔ یہ 2 حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اور ان حدیث کے ساتھ ہی آپ کو ایک تیسری حدیث بھی سناتا چلا جائے جی۔ یہ رسول کے اختیارات ہیں جی، یہ رسول اللہ کے اختیارات ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ گپ شپ کا عادی نہیں رہتا، میری نیچر میں یہ چیز داخل ہے کہ میں آپ سے وہ بات کروں جس کی تردید دنیا میں 7 بار کوئی پیدا ہو کر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں بات وہ کرتا ہوں جو میرا رسول کرتا ہے، میں بات وہ کرتا ہوں جو اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اس کے سوا میں نے کوئی حقائق پڑھی نہیں، اس کے سوا میں نے کسی ملا کی تفسیر پڑھی نہیں، اور اس کے سوا میں نے کوئی منطق اور فلسفہ دیکھا ہی نہیں۔ میں جانتا ہی اللہ کے کلام کو ہوں اور رسول اللہ کے کلام کو ہوں، اور اس کی تردید کوئی مئی کا لال کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی تشریح بھی وہی کرتا ہوں جو اللہ نے رسول سے کی ہے، جو رسول نے اللہ کے کلام کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور سنو، اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھنے لگا، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی تو شفاعت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ نے سنا اور خوب سنا، اور جو اس کا منکر ہوگا اس کے حصے میں وہ شفاعت نہیں آئے گی، اس کے حصے میں وہ شفاعت۔ آذان سنتے ہیں آپ، اور آذان سننے کے بعد کیا دعا دیتے ہیں؟ آذان کیا ہے؟ اعلان ہے اللہ کی وحدت کا۔ آذان کیا ہے؟ اعلان ہے رسول اللہ کی رسالت کا۔ آذان کیا ہے؟ اعلان ہے خیر کی طرف دعوت کا۔ آذان ہے غفلت سے بیدار کرنے کا نام۔ یہ 3 چیزیں ہیں اس میں، 4 چیزیں ہیں اس میں، غفلت سے بیداری، دعوت الی الرسول، فلاح اور صلاح کی طرف دعوت، اور توحید۔ جب آپ فارغ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة ودرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة۔ اے اللہ ہمیں ان حبیب کی شفاعت قیامت کے دن، اور جو لوگ دعا میں اس جملے کو ادا نہیں کرتے وہ رسول کی شفاعت سے محروم رہیں گے، چونکہ وہ بغض سے
رسول سے محبت ہوتی ہے جن کو، وہ رسول کی شفاعت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور جن کو محبت نہیں ہوتی وہ شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہیں گے۔ اور جہاں بدکار مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم نہیں ہوں گے، گنہگار محروم نہیں ہوں گے، بڑے بڑے چوٹی کے گنہگار محروم نہیں ہوں گے، وہاں کچھ عبادت گزار محروم ہوں گے، کچھ نمازی محروم ہوں گے، کچھ پگڑی و دستار و جبہ محروم ہوگا، مسلسل کچھ تلاوت کرنے وہ محروم ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شفاعت مصطفیٰ کے قریب جانے کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ اب سنیے اگلی ایک حدیث سناتا ہوں آپ۔ یہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ سنیے۔ فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے پاک راوی، آپ نے فرمایا رسول اللہ، اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے دارقطنی نے، بیہقی نے شعب الایمان میں، اور اسی حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے، مسند امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کی۔ فرماتے ہیں ما مجادلت احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ، دنیا میں تم لوگ بہت سخت کسی نہ کسی وقت لڑائی دیکھتے ہو نا، یعنی کوئی دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہائے ہائے کیا غضب، میرے رسول کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں، سنا دیکھتے ہو نا تم کہ چوٹی کا مارکہ بعض اوقات لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ لڑتے ہیں، لیکن وہ لڑائی اس لڑائی کے مقابلے میں بہت کم ہوگی جو مومن اللہ سے کرے گا اور اپنے اس دوست کے بارے میں کرے گا جو جہنم میں ہوگا۔ سنو 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 بتاؤ، یہاں تم لڑتے ہو وہاں وہ ایک شخص اللہ سے لڑے گا۔ کیا بات، کیا بات ہے، وہ لڑنے والا بھی لڑنے والا ہوگا، اس نے کوئی قیمت ادا کی ہوگی لڑنے کی، جس طرح اقبال نے کی ہے، جس طرح اقبال نے شکوہ کیا ہے، جس طرح اقبال نے شکوہ کیا ہے، بتا رحمتیں تو تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ بات عام بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو اس مقام پہ فائز ہو گیا ہو جہاں اللہ اس کی ناز برداری کرتا ہو۔ جی ہائے ہائے کیا بتا ہے، کیا بات ہے اس مرد درویش اور کلندر لاہوری کی جس نے ہماری رگوں میں جان پیدا کر دی ہے، ہمارے عزم و ہمت اور حوصلے کو بلند کر دیا ہے، جس کی فطرت کے اندر محبت مصطفیٰ رچ بس چکی تھی، اور جس نے یہ بھی کہہ دیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہائے ہائے کیا بات، قرآن پڑھوں یا میں زبور عجم پڑھوں، قرآن پڑھوں یا میں زبور عجم پڑھوں، شاعر مشرق کی، یا میں رومی کی مثنوی پڑھوں، یا میں گنج بخش علی حجویری کی کشف المعجوب پڑھوں، یا میں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کی کتاب سلوک پڑھوں، مجھے کوئی فرق نہیں لگتا، مجھے کوئی فرق نہیں لگتا، مجھے کوئی فرق نہیں لگتا، اس لیے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہی یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بتا رہا ہے، یہ کہہ بھی رہے ہیں، کر کے دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ ہے۔ سنو ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ، تمہارے کسی ایک شخص کا بھی دنیا میں حق بات کے لیے اس قدر سخت جھگڑا نہیں ہوا ہوگا، جس قدر سخت جھگڑا کیا ہوگا، من المؤمنین لربہم فی اخوانہم، جو مومنین کاملین اپنے بھائیوں کے لیے اپنے پروردگار کے ساتھ جھگڑیں گے۔ کیا بات ہے یار، کیا زبردست، تم کہتے ہو سنے گا کوئی نہیں، وہاں تو جھگڑا ہوگا، لیکن جھگڑا میرے تیرے جیسے نہیں کر سکے، وہ کریں گے جنہوں نے دنیا میں اپنا سب کچھ اسے دے دیا تھا، اسے دے دیا تھا کہ مولا میں نہیں تو ہی تو ہے، جی
اب فرمایا کیا جا رہا ہے، الذین ادخلوا النار، جو مومنین کاملین اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے جھگڑیں گے، جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ یقولون، وہ کہیں گے کیا؟ وہ کہیں گے کیا؟ وہ سارے ایک جیسے نہیں، ایک لاٹھی سے سب کو مت آنکا کرو، انہی میں کچھ اقبال بھی ہیں، انہی میں کچھ مجدد الفسانی بھی ہیں، انہی میں کچھ نظام الدین اولیاء بھی ہیں۔ تو سمجھتا نہیں احمق دنیا کا بے وقوف، تیری عقل تیری مت ماری گئی، تو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ سن میرے رسول کیا فرما رہے ہیں، یقولون، جھگڑا کریں گے کچھ مومنین اللہ سے، یقولون ربنا اخواننا، پروردگار یہ تو ہمارے بھائی ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں۔ یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، پروردگار یہ جو جہنم میں ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، روزے ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ توجہ دیجئے، کیا مطلب ہوا؟ تیرا روزہ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا جی۔ وہ جہنم میں تھے، وہ چیخ چیخ کے کہیں گے یصومون معنا یصلون معنا یحجون معنا۔ تو کیا سمجھتا ہے حج کر کے تو جہنم سے بچ جائے گا؟ نماز پڑھ کے تو جہنم سے بچ جائے گا؟ فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، تو پروردگار عالم تو نے ان کو جہنم میں کیوں ڈال دیا؟ یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، روزہ ہمارے ساتھ رکھتے تھے۔ ہائے ہائے، تو معلوم کیا ہوا؟ ہائے، نمازو روزہ قربانیو حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ قَالَ فَيَّقُولُ، ان کی چیخ و پکار بھی۔ قَالَ، اللہ غنی، اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ، ان سے کہے گا اللہ اِذْهَبُوا، جاؤ جاؤ، فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتَهُمْ مِنْهُمْ، جن جن کو تم جانتے ہو ان کو نکال لاؤ دوزخ سے۔ جن جن کو تم جانتے ہو ان کو دوزخ سے کیا کرو؟ نکال لاؤ۔ کیا بات ہے! میں خواہش کروں گا کہ نہیں میرا رسول مجھے جانے، میں خواہش کروں گا نہیں کہ میرا غوث الاعظم مجھے جانے، شیخ عبد القادر مجھے جانے، میر علی مجھے جانے، نظام الدین مجھے جانے، رومی مجھے جانے، اقبال مجھے جانے۔ اور یہ جان پہچان اس بدن کے ساتھ نہیں ہے، میں ابھی بھی ان سے جان پہچان کر سکتا ہوں، میں ابھی بھی ان سے جان پہچان۔ ان کی جان پہچان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، جس سے جان پہچان کرنی ہو اسے یاد کرو، اسے یاد کرو، اس کو یاد کرو، اور یاد کر کے اسے کچھ گفٹ بھیجو، کوئی تحفہ بھیجو۔ اور تحفہ کیا ہے؟ تو ان کے نام کی کوئی خیرات کیا کر۔ اگر تیرے پاس خیرات کے لیے کچھ نہیں تو ان کے نام کی کسی طالب علم کی مدد کیا کر، چونکہ اقبال کو علم سے بہت پیار تھا۔ اگر وہ نہیں تو بیٹھ کے رسول اللہ کی کوئی حدیث سنا دیا کر کسی کو، چونکہ مصطفیٰ کریم کی حدیث سے غوث الاعظم کو بڑا پیار تھا، اور کہہ کہ پروردگار یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے اس کا عوض غوث الاعظم کو دے دے، یہ جو بات، یہ جو میں نے اقبال کا میسج دیا ہے اس کا عوض درندر لاہوری کو دے دے۔ اب سنو، فرمایا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتهم، عام مومنین کو کہا جائے گا جن کو تم جانتے ہو نا ان کو وہاں سے نکال لاؤ، وہاں سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قال فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ، اللہ، جاؤ تم انہیں جن کو پہچانتے ہو انہیں جا کے خود ہی نکال لو، ان کو خود ہی
اللہ نکال کے لے آؤ. وہ ان کے پاس جائیں گے اور ان کی شکلیں دیکھ کر خود ان کو پہچان لیں گے. جی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتَهُ إِلَىٰ قَعْبَيْهِ. اور حالت کیا ہوگی؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقِهِ. ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کے آگ نے جن کو پنڈلیوں تک، کچھ کو ٹخنوں تک، کچھ کو گھٹنوں تک پکڑا ہوا ہوگا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ. وہ ان کو نکال لائیں گے جہنم سے. ان کو کیا کریں گے جہنم سے؟ اور نکالیں گے کس طرح؟ اللہ سے لڑ کے جائیں گے. اور لڑے گا وہی جو یہاں بہادر ہوگا. اور یہاں بہادر وہ ہوگا جس نے سب کچھ اس کے نام کر دیا ہوگا. اس نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، حوروں کے لیے نہیں. میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، جنت کی نہروں کے لیے نہیں. میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، میں جان تیرے راستے میں دیتا ہوں. مجھے کسی جنت کی پرواہ نہیں، کسی حور کی پرواہ نہیں، کسی دہر کی پرواہ نہیں، کسی شہد کی پرواہ نہیں. مولا میری عبادت کسی غیر کے لیے نہیں ہے، صرف تیرے لیے ہے. اور میری جنت وہی ہوگی جہاں تو مجھے رکھے گا. میری جنت وہی ہوگی جہاں تو مجھے رکھے گا. جہاں یار رکھے اور اوپر سے نگاہ رکھے، وہی میری جنت ہے، وہی میری جنت ہے. اس کے علاوہ ہم ہر جنت کو خاک میں ڈالتے ہیں جہاں محبوب کی نگاہ نہ ہو. سنو وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْ. اب فَيُخْرِجُونَهُمْ، ان کو نکال دیا جائے گا. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا. اللہ جن کے لیے تو تو نے کہا تھا نا نکالنے کو جہنم سے، ہم نے ان کو تو نکال دیا. ان کو ہم نے نکال لیا. یہ حدیث سنا رہا ہوں، رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں. مجھے جیسے اپنے ہونے پہ اور اس وقت گفتگو کرنے پہ یقین ہے، ایسے ہی میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کے سچا ہونے پہ یقین ہے. اور جیسے تم سن رہے ہو میں سنا رہا ہوں، یہ بات بالکل واضح ظاہر و باہر ہے. ایسے ہی محشر کے دن تم نے جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہوگی، تم کسی اچھے کے ساتھ لگو، تمہیں بھی وہ نکالے گا، مجھے بھی وہ نکال کے لے جائے گا. سنو یہ اللہ نے فرمایا. تم نے انسان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے آدمی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، مگر وہ بڑا نہیں جو حریص ہے، وہ بڑا نہیں جو لالچی ہے، وہ بڑا نہیں جو دھوکے باز ہے، وہ بڑا نہیں جو دین کے نام پہ لٹیرا ہے. بھوکے رہو مگر محبت رسول سے دم مت موڑو. پیاسے رہو مگر رسول سے نگاہ مت موڑو. تم مت سمجھو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تھوڑی رہائش اور خوراک اور آسائش دنیاوی ساز و سامان لے کر آپ سے محبت رسول اور دین چھڑا دے. نہیں، ہمیں وہ بھوک بہتر ہے جس سیری سے ہمیں مصطفیٰ سے دوری مل جائے. سنو فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ، ان میں سے بعض کو آگ نے ہڈیوں تک اور بعض کو ٹخنوں تک پکڑا ہوا ہوگا. اور وہ عرض کریں گے ہمارے پروردگار، تو نے جنہیں نکالنے کا ہمیں حکم دیا تھا انہیں ہم نے نکال لیا، انہیں ہم نے نکال لیا. اب اللہ کیا فرمائے گا؟ سنو رسول کیا فرماتے ہیں. سنو رسول اللہ نے فرمایا ثم قال، پھر فرمایا کیا؟ من کان فی قلبہ وزن نصف دینار من الایمان. اب تم واپس جاؤ، جس کے سینے میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ. اس کو بھی جہنم سے تم کیا کرو؟ نکال لو. نصف دینار جس کے سینے میں ایمان ہے اس کو بھی کیا کر دو؟ آئے خائے خائے خائے. حتی
یقول، یہاں تک کہ اسے بھی نکال لو جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے۔ پھر فرمایا من کان فی قلبہ وزن ذرۃ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ اسے بھی نکال لے جاؤ، جاؤ اسے بھی کیا کرو، جہنم سے نکال لو اسے بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ کے بعد عام مومنین کو۔ اور جو تمہارا دوست تھا نا یار، ذرا سا بھی اس کے دل میں حیا ہے، اسے بھی نکال لے، اسے بھی جہنم سے کیا کر اللہ۔ وقال ابو سعید، اللہ غنی، ابو سعید فرماتے ہیں وقال ابو سعید فمن لم یصدق، جس کو میری اس بات کی تصدیق کرنی ہو، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے، جس نے میری اس بات کی تصدیق کرنی ہو، فمن لم یصدق فلیقرأ هذه الآیہ، جس کو تصدیق نہ ہو سکے وہ اس آیت کو پڑھ لے۔ کون سی آیت؟ سنو، اب میں آیت سنا رہا ہوں۔ فرما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا ہر شخص کو بخش دے گا۔ لہذا ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں آج کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مولا سن لے، یہ ہے ہمارا عقیدہ، آگاہ ہو جا، یہ ہے ہمارا عقیدہ، جان لے، یہ ہے ہمارا عقیدہ جو ہم نے بیان کر دیا۔ گواہ ہو جا تو بھی، گواہ ہو جائیں تیرے ملائکہ بھی، گواہ ہو جائیں تیرے سب انسان بھی، ہم یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہی ہے ہمارا عقیدہ، اسی تک پہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اسی پہ ہمیں موت آنی چاہیے پروردگار عالم، چونکہ ہم نے کہہ دیا تیرے سامنے جو کہہ دیا، وما علینا الا